الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ چند جو ہے مسائل سنیے آپ مختصر انداز میں، میت کے مسائل ہیں، میت کے مسائل سمجھے، اور مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ اس سے آپ سمجھ سکیں اور مسائل میت جو ہے آپ کے سامنے آ سکیں۔ ان کی تفصیلات کے لیے، ہر مسئلے کی تفصیلات کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے، تو چند ضروری مسائل ہیں، اس کو سنیے غور سے، توجہ کے ساتھ۔ کیا؟ اور قرآن عظیم میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرے گی، سمجھے، وہ تمہیں آ کر رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ ہے۔ ان دونوں آیتوں سے اور بھی آیات ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی تم رہو گے موت تمہیں پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پختہ جو ہے بلڈنگوں میں رہو۔ لہذا ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ موت تو یقینی ہے۔ ارے موت یقینی ہے نہیں ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، آسمانی فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، سمجھے، یہ بالکل جو ہے اٹل فیصلہ ہے، موت آنی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے تو مرنے والا مرے گا، زندہ ہی مرے گا جب کوئی مر جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کوئی مر جائے تو منہ اور آنکھیں بند کر دیں۔ حکم یہ ہے کہ منہ اور آنکھیں بند کر دیں، اس لیے کہ آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں تو انسان بھونڈا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اگر منہ جو ہے کھلا ہوا رہتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے، اس لیے منہ اور آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اور میت پر بلند آواز سے رونا جائز نہیں۔ جو لوگ روتے ہیں بلند آواز سے، ہاتھ پیر پھینکتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، سمجھے آپ، یہ سب جو ہے ناجائز ہے بلکہ حرام ہے نوحہ۔ اور نمبر 4، سرما میت کے لگانا مکروہ ہے۔ اور یہ تمام مسائل شرعیہ جو آپ سن رہے ہیں یہ سب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق بتا رہے ہیں آپ کو۔ سرما میت کے لگانا مکروہ ہے۔ بار بار اس مسئلے کو کئی جگہ بتایا جاتا ہے مگر پھر بھی لوگ عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 6، سب کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ آئیں ان کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نماز جنازہ، اس لیے کہ نماز جنازہ ایک دعا بھی ہے اہم، اور نماز جنازہ اللہ کی ایک عبادت بھی ہے۔ لہذا جو لوگ آئے ہیں ایصال ثواب کی غرض سے، انہیں خاص طور سے نماز جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، سمجھے آپ، صرف یہ کہ اشارہ کر دیا کہ سب کو جو ہے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، کئی جنازے ہوں تو الگ الگ یا ایک ساتھ نماز جائز ہے۔ کئی جنازے اگر ہوں، سمجھے، ایکسیڈنٹ میں مارے گئے یا کہیں ڈوب گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کئی جنازے اگر اکٹھا ہو جائیں تو نماز جنازہ سب کی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زوال کے وقت میں جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ زوال کے وقت میں جنازہ اگر اسی وقت تیار ہو کر آیا ہے تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اسی وقت اگر تیار ہو کر آیا، اور پہلے سے اگر تیار تھا اور پھر جو ہے اتنی دیر کر دی کہ زوال کا وقت آ گیا تو اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 9، خودکشی کرنے والے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو خودکشی کرنے والے کی بھی نماز ہوگی، اس لیے کہ خودکشی ایک عمل ہے، عمل، سمجھے، اگرچہ وہ گناہ گار ہے مگر نماز جنازہ اس کی بھی ہوگی، اس لیے کہ وہ مسلمان تو ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہے مگر مسلمان ہے۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کی بھی نماز ہوگی۔ نماز کبھی نہیں پڑھی اس نے، نہ 8 کی پڑھی، نہ کھاٹ کی پڑھی، اور نہ 360 کی پڑھی۔ 8 کی نماز یعنی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور کھاٹ کی نماز جنازہ بھی کبھی نہیں پڑھی، اور 360 کی، سمجھے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، بے نمازی کی۔ ایسا نہیں ہے، نماز جنازہ اس کی بھی ہوگی۔
اس لیے کہ وہ نماز کا منکر نہیں ہے، اگرچہ عامل نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ منکر بھی نہیں ہے نماز کا۔ اور ہجڑے کی نماز جنازہ بھی ہوگی، سمجھے، ہجڑے کی بھی ہوگی، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی۔ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے، مسجد میں نماز جنازہ ہمارے مسلک میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور نماز جنازہ میں طاق عدد صفیں رہنی چاہیے، طاق عدد جیسے 3، سمجھے، 5، 7، اس طرح سے۔ آخری صف کو فضیلت حاصل ہے، آخری صف کو فضیلت حاصل ہے۔ 4 لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 امام برحق کا باغی، نمبر 2 ڈاکو جبکہ ڈاکہ زنی میں مارا جائے، نمبر 3 رات کو شہر کے اندر ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والا، گلا دبا کر مارنے والا، نمبر 4 اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قاتل، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا لگا سکتا ہے؟ تو شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا ضرور لگا سکتا ہے، بلکہ اگر کپڑا اگر حائل ہے تو چھو بھی سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، لیکن کپڑا اگر حائل نہیں ہے تو نہیں چھونا چاہیے۔ کسی نے جان بوجھ کر بدعقیدہ کی نماز پڑھی تو ایمان سے خارج، بدعقیدہ کی نماز پڑھی یا بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھی مسلمان جانتے ہوئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ قبر میں اتارتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پڑھ تو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی، مگر جو دعا جس کے لیے متعین ہے وہی دعا پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، پڑھیے کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور نمبر 18 مردے کو غسل دیے ہوئے برتنوں کو مسجدوں میں جو رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان مردوں میں نحوست آ گئی، نعوذ باللہ، ان برتنوں کو جو ہے، برتنوں کو جن کے ذریعے سے غسل دیا ہے مردے کو، تو ان برتنوں کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، مسجد میں، سمجھے آپ؟ تو مسجد میں اگر ثواب کی نیت سے رکھے ہیں اور میت کے لیے اصال ثواب کی غرض سے تو صحیح ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں مردہ گھس گیا، اس میں جو ہے نحوست آ گئی، اس لیے اگر رکھے ہیں تو یہ غیروں کی سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اور ہجڑے کو نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت، بلکہ ہجڑے کو کیا ہے؟ تیمم کرایا جائے گا۔ ہجڑا نہ مرد کو نہلا سکتا ہے نہ عورت کو نہلا سکتا ہے، سمجھے؟ پاگل کی نماز میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی، پاگل اور بچے کی دعا دونوں برابر ہیں۔ جہاز میں انتقال ہو جائے کنارہ قریب نہیں ہے، جہاز میں انتقال ہو جائے کنارہ قریب نہیں ہے، غسل کفن نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ نمبر 22 عورت نے نماز جنازہ پڑھائی تو اعادے کی ضرورت نہیں، عورت کے پیچھے اگرچہ لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، کہیں اگر ضرورت پیش آئی ایسی تب، سمجھے، حالانکہ مرد ہی پڑھاتے ہیں، مرد کو ہی پڑھانی چاہیے، سمجھے، لیکن کہیں اگر عورت نے نماز پڑھا دی اور کسی نے نہیں پڑھی تو مردوں میں سے کسی کی نماز عورت کے پیچھے نہیں ہوگی، مگر کم از کم عورت کی نماز تو ہو گئی، عورت کی نماز ہو گئی تو نماز جنازہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ زندہ ہو یا مردہ اس کا نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا حشر قیامت میں ہوگا۔ قبر میں تختوں کے اوپر چادر ڈالنا منع ہے، چادر کا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تختوں کے اوپر تختے ہیں بس وہی کافی ہے، اور وہ ایک طرح سے مال کا ضائع کرنا ہے۔ وہ چادر جو ڈالی جا رہی ہے، نئی چادر، وہ کسی کے کام میں آ سکتی ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سمجھے، یعنی غم منانا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ عدت میں سنگار ترک کرنا واجب ہے، اور بعد دفن سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھنا مستحب ہے، سمجھے۔ قبر پر انگلی رکھنا نظر سے نہیں گزرا، قبر کی گہرائی سینے تک ہو، قبر کی گہرائی سینے تک ہو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بلکہ بہتر یہ کہ قد کی برابر ہو، اور چوڑائی جو ہے وہ آدھے قد کی برابر ہو۔ قبر پر پھول ڈالنا مستحب ہے، قبر پر پھول ڈالنا مستحب ہے، یا ہری ٹہنی وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بلکہ ڈالنا چاہیے۔ نمبر 30 دفن کے بعد اتنا ٹھہرنا مستحب ہے کہ اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں۔ نمبر 31 قبر پر اذان مستحب ہے، قبر پر
اذان مستحب ہے، تیجا دسواں پر دعوت کرنا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ اور زیادہ اس میں جو ہے حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت بیجا خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ پیسہ جو آپ لگا رہے ہیں اور بیجا خرچ کر رہے ہیں، دعوت پر لٹا رہے ہیں، اپنی جو ہے ریاکاری اور دکھانے کے لیے، دکھاوے کے طور پر، وہ پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیں تو اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا۔ یا یہ ہے کہ کسی بچے کی تعلیم پر خرچ کر دیں یا کہیں مدرسے میں دے دیں، تو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے ہماری قوم وہاں خرچ نہیں کرتی ہے الا ماشاء اللہ، سمجھے؟ اور جہاں زیادہ ضروری نہیں ہے وہاں لوگ بیجا خرچ کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ فرضی مزار بنا کر زیارت کرنا، فرمایا گیا لعن اللہ من زارا بلا مزار، جو بغیر مزار کے کسی مزار کی زیارت کرتا ہے جہاں پر کوئی دفن نہیں ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے جائز نہیں ہے، مگر جائز نہیں ہے، ان پر کنٹرول کون کرے گا؟ ان پر کنٹرول بھی تو علماء ہی کریں گے، مشائخ کریں گے، مخصوص لوگ کریں گے، سمجھے؟ تو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کنٹرول اس وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی نظام اور سسٹم ہوتا ہے۔ نابالغ بچوں سے بھی نکیرین سوالات کرتے ہیں مگر جواب فرشتے سکھاتے ہیں۔ نمبر 36، اجرت طے کر کے قبر پر قرآن پڑھوانا جائز نہیں ہے۔ قبر کے تختے گل جائیں تو نئے تختے ڈال کر قبر درست کرنا منع ہے، سمجھے؟ نئے تختے ڈال کر، ہاں مٹی اگر چڑھانا چاہیں تو چڑھا سکتے ہیں، مگر نئے تختے ڈال کر قبر درست کرنا منع ہے۔ نمبر 38، فاتحہ و نیاز عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں، سمجھے؟ ارے جب عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، اسلامی احکام عورتوں پر بھی لاگو ہیں، تو عورتیں کیا ہیں؟ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں، نیاز بھی کر سکتی ہیں، سمجھے؟ قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں عورتیں، جب قرآن پڑھ سکتی ہیں، سمجھے؟ تو فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور مرد و عورت کی گہرائی میں کوئی فرق نہیں ہے، بہتر یہ کہ پورے قد کی برابر ہو یا سینے تک ہو، اور چوڑائی جو ہے وہ آدھے قد کی برابر ہو۔ عورت کو شوہر کے جنازے کے ساتھ 40 قدم تک جانا ضروری ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، محض جہالت ہے، بے بنیاد بات ہے۔ نمبر 41، میت کی طرف سے 40 دن تک فاتحہ دلانا ضروری ہے، ناغہ ہو تو سال بھر دلانی پڑے گی، یہ لغو بات ہے، بے اصل بات ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں پر کنٹرول کی کوشش کرنا چاہیے۔ کنٹرول ہو سکتا ہے مگر یہ کہ محنت کی ضرورت ہے، قد و کاوش کی ضرورت ہے، سعی فہم کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، عاجزی کی ضرورت ہے، انکساری کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کا جذبہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ رسول کی خوشنودی کا جذبہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے